بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا مقدمہ فی الفصاحۃ والبلاغہ ہے، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ فصاحت و بلاغت کے لیے کون کون سے علوم سے واقفیت ضروری ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ بِالصَّرْفِ وَضَعْفُ التَّعْلِيفِ وَالتَّأْكِيدُ اللَّفْظِيُّ بِالنَّحْوِ وَالْغَرَابَةُ بِكَثْرَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى كَلَامِ الْعَرَبِ وَالتَّأْكِيدُ الْمَعْنَوِيُّ بِالْبَيَانِ وَالْأَحْوَالُ وَمُقْتَضَيَاتُهَا بِالْمَعَانِي فوجب علی طالب البلاغۃ معرفۃ اللغۃ والصرف والنحو والمعانی والبیان مع کونہ سلیم الذوق کثیر الاطلاع علی کلام العربی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تنافر کی پہچان ہوتی ہے ذوق سلیم کے ساتھ، اور مخالفت قیاس کی پہچان ہوتی ہے صرف کے ساتھ، ذوف تعلیف اور تاکید لفظی کی پہچان ہوتی ہے علم نحو کے ساتھ، اور غرابت کی پہچان ہوتی ہے کلام عرب پر کثرت کے ساتھ واقفیت کے ساتھ، اور تاکید معنوی کی پہچان ہوتی ہے علم بیان کے ساتھ، اور احوال اور مقتضی احوال کی پہچان ہوتی ہے علم معانی کے ساتھ۔ لہذا ضروری ہے بلاغت کے طالب علم کے لیے لغت کی پہچان، صرف کی پہچان، نحو کی پہچان، معانی کی پہچان، بیان کی پہچان، ساتھ ساتھ اس کا ذوق بھی سلیم ہو اور کلام عرب پر وہ کثرت کے ساتھ اطلاع یعنی واقفیت رکھتا ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو عنوان سے ہی معلوم ہو رہا ہے، تو اس میں وہ علوم کا ذکر ہے جو کہ فصاحت و بلاغت کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ اب یہاں سے ایک ایک کر کے بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اسباب جو فصاحت کے لیے مخل اور مضر ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے تنافر حروف۔ تنافر حروف وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ تنافر حروف پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ذوق سلیم کے ذریعے سے آپ تنافر حروف کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ذوق سلیم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ذوق سلیم ایک ایسی قوت اور ایک ایسا ملکہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کلام کے لطائف، کلام کی خوبیوں اور کلام کے نقائص کا ادراک کر لیتا ہے۔ تو یہ ذوق سلیم کہلاتا ہے۔ تو یہ تو پتہ چلے گا تنافر حروف کا ذوق سلیم کے ساتھ۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ مخالفت قیاس لغوی یہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، مخالفت قیاس علم صرف کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے کہ فلاں کلمہ علم صرف کے کون سے قاعدے اور قانون کے خلاف ہے۔ تو یہ تنافر مخالفت قیاس کی پہچان کس سے ہوگی؟ علم صرف کے ساتھ ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ ذوف تعلیف اور تاکید لفظی، اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کی پہچان آپ کو ہوگی علم نحو کے ذریعے سے کہ یہ والا کلام نحو کے فلاں قانون اور فلاں قاعدے کے مخالف ہے۔ تو اس لیے آپ کو ان دونوں کی پہچان کرنے کے لیے، ذوف تعلیف کی پہچان کرنے کے لیے، تاکید لفظی کی پہچان کرنے کے لیے علم نحو کی ضرورت ہوگی۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ غرابت کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو بتا رہے ہیں کہ غرابت کی پہچان ہوگی کلام عرب پر کثرت کے ساتھ اطلاع ہونے کے ساتھ، یعنی آپ کو واقفیت ہونی چاہیے، لغت عرب پر آپ کو مہارت حاصل ہونی چاہیے کہ کون سا کلمہ مانوسۃ الاستعمال ہے اور کون سا کلمہ غیر مانوس ہے، تو آپ ان دونوں کے درمیان فرق کر سکیں۔ تو لہذا غرابت کی پہچان آپ کو ہوگی جب آپ کو کلام عرب یعنی لغت عرب پر آپ کو پہچان اور مہارت حاصل ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے آپ یہاں بھی یہ سمجھیں کہ تاکید معنوی کی پہچان کیسے ہوگی؟ دیکھیں، تاکید معنوی کی پہچان علم بیان کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیونکہ علم بیان کے ذریعے سے ہی یہ والا فرق کر لیا جاتا ہے کہ کون سا کلام تاکید معنوی سے خالی ہے اور کون سا کلام تاکید معنوی پر مشتمل ہے۔ اب اسی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ حال، احوال یہ جمع ہے حال کی، اور مقتضیات یہ جمع ہے مقتضا کی۔ تو حال کیا ہوتا ہے، مقتضی حال کیا ہوتا ہے، میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں۔ تو احوال اور مقتضیات احوال، یا آپ یہ کہیں کہ حال اور مقتضی حال، اس کی جو پہچان ہے وہ علم معانی کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیونکہ علم معانی کے ذریعے سے ہی آپ کو اس چیز کی معرفت حاصل ہوگی جب آپ کو لفظ عربی کے احوال پہچان کر آپ لفظ کو مقتضی حال کے مطابق لے کر آئیں گے، تو پھر آپ اس کو اسی ذریعے سے یعنی علم معانی کے ذریعے سے پہچان کر لیں گے۔ تو لہذا جو بلاغت کا طالب علم ہے، یعنی جو علم بلاغت سیکھنا چاہتا ہے، علم فصاحت سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ سارے علوم پر واقفیت ہونا ضروری ہے۔ اس کو لغت کی پہچان ہونی چاہیے، اس کو علم صرف آتی ہونی چاہیے، اس کو نحو آتی ہونی چاہیے، اس کو علم معانی آنی چاہیے، اس کو علم بیان آنی چاہیے۔ اگر آپ علم لغت پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی نفحۃ العرب، دیکھ لیں آپ۔ علم صرف کے لیے ہماری 2-3 کتابیں موجود ہیں، اس کی بھی آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی۔ علم صرف موجود ہے، اسی طریقے سے علم الصیغہ کے اسباق موجود ہیں۔ علم نحو کے لیے شرح میاں تعمیل کے اسباق آپ کو ہماری پلے لسٹ سے مل جائیں گے، اور اسی طریقے سے علم نحو کے اسباق موجود ہیں، اور اسی طریقے سے ہدایت النحو کے اسباق موجود ہیں الحمدللہ، اور اسی طریقے سے قافیہ کے اسباق بھی آپ کو مل جائیں گے۔
تو یہ جو علوم ہیں ان کے اوپر آپ کو واقفیت آنی چاہیے، پہچان آپ کو ان علوم کی ہونی چاہیے، مع کونہ سلیم الذوق کے ساتھ ساتھ انسان کا ذوق یہ بھی سلیم ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں، اور اس کو کلام عرب پر کثرت کے ساتھ اطلاع اور واقفیت بھی ہونی چاہیے، یعنی جو لغت عرب ہے اس کی پہچان اور اس کی معرفت بھی ہونی چاہیے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی تو پھر آپ کلام فصیح اور کلام بلیغ، کیونکہ بلیغ ہے تو پھر لازم بات ہے وہ فصیح ہونا بھی ضروری ہے، آپ اس کو صحیح طریقے سے کلام کو بلیغ لا سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا مقدمہ فی الفصاحت والبلاغت یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو اصل کتاب ہے اس کا آغاز کریں گے۔